الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 120، اور یہ سبق ہے ایک مادے اور ایک ہی باب سے مختلف مصادر۔ دیکھیے، ایک تو وہ چیز ہے جو ہم نے پچھلے باب میں پڑھی تھی کہ حساب کرنا کا مطلب ہے گنتی کرنا، اور وہ ایک الگ باب سے تھا، اور حسبان کا مطلب ہے گمان کرنا، خیال کرنا، وہ الگ باب سے تھا۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا حسبن کا مطلب ہے خاندان کا محترم اور شریف ہونا، تو وہ مختلف مصادر تھے۔ لیکن اب ہم جو بات بتا رہے ہیں کہ مادہ بھی ایک ہے اور باب بھی ایک ہے، لیکن مصادر بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو عربی لغت کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا اور عربی ڈکشنری کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ جب تک کہ قاموس، لغت اور ڈکشنری آپ کے سامنے نہ ہو، آپ مادوں کے بارے میں، ابواب کے بارے میں اور مصادر کے بارے میں اور محاوروں کے بارے میں بہت زیادہ عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ چلیے اب ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ ایک ہی مادہ ہے خا لام فا، خا لام فا، تو اور خلف یخلف اخلف، خلف یخلف اخلف، باب بھی ایک ہے اور باب نصرہ ہے۔ خلف یخلف اخلف، مادہ 3 حروف ہیں، خا لام فا، خا لام فا، خلف یخلف، باب بھی ایک ہے، باب نصرہ ہے، خلف یخلف، لیکن 5 مختلف مصدر ہیں اور ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ خلافتن پہلا مصدر ہے، خلافت کا مطلب ہے کہ نائب ہونا، کسی کا جانشین ہونا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جانشین رسول، خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو اسی طرح دوسرا اس کا مصدر ہے خلفتن، اس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے آنا، کسی کے بعد میں آنا۔ اور تیسرا اس کا مصدر ہے خلفتن، جس کا مطلب ہے اختلاف کرنا۔ اور اسی سے 2 اور مصدر ہیں خلافتن اور خلوفن، جس کا مطلب ہے بے وقوف ہو جانا۔ تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ خلفہ باب نصرہ کے علاوہ باب سمیہ اور باب دربہ سے بھی آتا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ عربی لغت، عربی قاموس اور عربی ڈکشنری اپنے سامنے رکھیں، پہلے مادہ دیکھیں اور اس کے مختلف ابواب پر غور کریں، اور پھر ان کے مصادر پر غور کریں، اور اس کے بعد ان کے معنی پر آپ غور کریں۔ چلیے ایک اور مثال ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ ظہر یظہر اظہر، ظہر یظہر اظہر، یہ باب فتح سے ہے، فتح یفتح افتح کے وزن پر ظہر یظہر اظہر، لیکن اس کے کا ایک مصدر ہے ظہرن۔ ظہر رن کا مطلب ہے کسی کی پیٹھ پر مارنا یا کسی کی پشت پناہی کرنا، تو ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک دوسرا مصدر ہے ظہورن، جس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہونا یا کسی پر چڑھائی کرنا، کسی پر غالب آ جانا۔ جیسے قرآن میں ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ کسی پر غالب آ جانا۔ اسی طرح دیکھیے ایک مشہور فعل ہے عاد یعود عد،
باب نصرہ سے ہے یہ. قال یقول قل، تاب یتوب تب سے، عاد یعود اد. تو اس کا پہلا مصدر ہے عود. عود کا مطلب ہے کہ اعادہ کرنا، پھر وہی کام کرنا، بار بار آنا، ملاقات کے لیے جانا اور علاج کے لیے جانا. تو بار بار جانا اس کو کہتے ہیں عاد یعود اد. اور اسی باب اور اسی مادے سے ایک دوسرا مصدر ہے عیادت. اس کا مطلب ہے عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا. تو اب خلاصہ اس کا کیا ہوا، وہ 5 باتیں آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ ایک ہی مادے سے مختلف ابواب ہو سکتے ہیں، مختلف ابواب ہو سکتے ہیں. جیسے اذن یاذن ہو سکتا ہے، اذین یاذن ہو سکتا ہے، اذن اذین، اذن یاذن، اذین یاذن اور اذن یاذن ہو سکتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ باب بدل جانے سے معانی بدل سکتے ہیں. قال یقول قل کا مطلب ہے بولنا، کہنا، اور قال یقیل قل کا مطلب ہے قیلولہ کرنا. باب بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. تیسری بات جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی باب ہے، لیکن مختلف مصادر ہو سکتے ہیں، اور مصادر کے بدل جانے سے بھی معنی بدل سکتے ہیں. چوتھی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اور مصدر کے باب میں یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ مصادر تمام کے تمام سماعی ہیں اور بہت کم ایسے ہیں جو قیاسی ہیں. اور آخری اور 5ویں بات یہ کہ لغات سے استفادہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن کسی لفظ کے معانی کا صحیح تعین کرنے کے لیے سیاق و سباق کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.